علامہ سمر عباس صاحب تشریف فرما ہیں. حضور میں چاہوں گا کہ اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ یہ نوعیت کا مسئلہ ہے، آسان لفظوں میں عوام کو کیسے سمجھائیں گے؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہ مسئلہ کس نوعیت کا ہے، جی، تو یہ بڑی توجہ کے ساتھ گفتگو سننے والی ہوگی. یہ مسئلہ ایسا قطعی اور اجماعی اور یقینی نہیں ہے کہ جس کو ہم ضروریات دین میں شامل کر سکیں اور اس کے انکار کرنے والے کو ہم کافر کہہ دیں. صحیح، یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں. ٹھیک. البتہ مشاہیر اور جماہیر اکابر علماء کرام ان سب نے اور بالخصوص متاخرین علماء نے جی اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو والدین کریمین ہیں وہ ناجی یعنی نجات یافتہ بھی ہیں، مؤمن بھی ہیں، موحد بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، اب رہ گئی اگلی بات. علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والدین کے خلاف کوئی بندہ بھی اپنی زبان کے ساتھ، اپنی قلم کے ساتھ یا اپنی تقریر کے ساتھ ان کی شان میں کوئی بھی گھٹیا لفظ بھی نہیں بول سکتا. اس بات سختی سے منع فرمایا اور وجہ کیا بیان فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو ایذا پہنچے گی اور ایذا پہنچانے والا حضور کو وہ لعنتی ہوتا ہے. علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر ان دلائل سے صرف نظر کرتے ہوئے اگر وہ جان بوجھ کر توہین کی نیت سے یہ ارادتاً بات کرے گا تو وہ ملعون ٹھہرے گا. اللہ. تو اس واسطے اس بندے کو سمجھنا چاہیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے خلاف بات کرنا چاہتا ہے اس کے لیے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جو بات لکھی، فرمایا اگر تجھے مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو اپنی زبان کو بند رکھ، تو زبان نہیں کھول سکتا ہے. تجھے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے، عقیدت کا ہے. اللہ، یہ ساری بات کا نچوڑ آ گیا. کس نوعیت کا مسئلہ ہے؟ بڑا خوبصورت جملہ میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں، یہ عقیدت کا مسئلہ ہے. اور جہاں عقیدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے وہاں ساری عقیدتیں نیچے رہ جاتی ہیں. بے شک. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ تھا اس مسئلے کی نوعیت. اب ہے کہ آسان کر کے ہم لوگوں کو کیسے سمجھائیں. اس کے سمجھانے کے 3 طریقے علماء نے ارشاد فرمائے. امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی، اور فتاوی عزیزیہ کے اندر شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی. وہ فرماتے کہ اس مسئلے کو سمجھنا ہو تو بڑی آسان بات ہے. 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والدین جس زمانے میں آئے اس زمانے کو دیکھنا پڑے گا. تو کہا وہ زمانہ جس میں تشریف لائے اس کو زمانہ فطرت کہتے ہیں. زمانہ فطرت. یہاں بعض لوگ کہتے ہیں وہ زمانہ کفر تھا. میں نے کہا یہ غلط ہے. وہ زمانہ کفر نہیں تھا، وہ زمانہ جہالت تھا. زمانہ کفر وہ ہوتا ہے جس میں کوئی نبی موجود ہو یا اس کی تعلیمات موجود ہوں، اور فطرت زمانہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی کی تعلیمات بھی صحیح موجود نہ ہوں، نبی تو بالکل ہی موجود نہ ہو. تو آقا کریم علیہ السلام کے جو والدین ہیں یہ اس زمانے میں ہیں کہ جس میں نہ نبی موجود ہے نہ نبی کی صحیح تعلیمات موجود ہیں، سب میں تعریف کر دی گئی. تو وہ زمانہ فطرت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو زمانہ کفر نہیں کہہ سکتے، زیادہ سے زیادہ زمانہ جہالت کہہ سکتے ہیں. زمانہ فطرت کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کفر اور شرک تو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اگر کرتے ہوں تو پھر ان کے لیے عذاب کا بالکل علماء نے لکھا ہے، اور اگر نہ کرتے ہوں تو پھر ان کے ایمان کو نہیں دیکھا جائے گا. ان کا کفر و شرک نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنتی ہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. یہ پہلی دلیل ہے. بہت اچھی. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو والدین طیبین طاہرین ہیں ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق، اور یہ روایت تواتر کی وجہ سے اپنی فی حد ذات ہی یہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن درجہ حسن کو پہنچ چکی ہے تواتر کی وجہ سے، کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے والدین کریمین طیبین طاہرین ان کو قبروں سے نکال کے زندہ فرمایا اور کلمہ پڑھا کے. تو یہ دوسری دلیل ہے. اب آپ نے کہا تھا آسان کر کے عوام کو سمجھا دیں، تو میں اس لیے آسان کر کے عوام کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے. اور تیسرا جو علماء فرماتے ہیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ لوگ موحد تھے یا نہیں تھے. صحیح.
اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تو یہ بین طاہرین ہیں، اگر ان کی آپ ہسٹری پڑھیں تو ان کے موحد ہونے پر دلیل، موحد کہتے ہیں جو رب کو ایک مانتا ہے، جی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نہ کفر کیا، نہ شرک کیا، نہ بدکاری کی، نہ ہی کسی گناہ میں ملوث رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی ستھرا فرما دیا تھا، اس لیے کہ یہ میرے محبوب کے والدین بننے ہیں، اللہ نے ان کو ستھرا فرما دیا۔ واہ واہ تو سبحان یہ اللہ۔ تین طریقوں کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے واہ والدین کے ایمان کو اور شان کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بہت اچھے علامہ صاحب، سبحان اللہ۔